الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بزرگان محترم، اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کے ہر کام میں اور ہماری زندگی کی ہر ضرورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری زبان سے بار بار یہ جملے نکلتے ہیں کہ اللہ مدد فرما دیجیے۔ کبھی بیماریوں میں گھر کر ہم اللہ کی مدد کو طلب کرتے ہیں، کبھی معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے اللہ کی مدد کو پکارتے ہیں۔ بہرحال ہر وہ حالات جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو، اس میں ہم اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہیں، اور ہماری زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، کاش کہ اس موقع پر اللہ کی مدد میرے لیے آ جاتی ہے۔ مومن کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرتا ہوا زندگی گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، ترغیب دی، نصیحت کی کہ تم اپنے زور بازو پر بھروسہ مت کرو، اپنی طاقت پر بھروسہ مت کرو، اپنی سمجھداری یا ہوشیاری پر بھروسہ مت کرو، اپنی قابلیت پر اعتماد مت کرو، نہ ہی اپنی دولت کے گھمنڈ کے نشے میں چور ہو کر تم زندگی گزارو، بلکہ اگر تمہاری جوتی کی ڈالی بھی ٹوٹ جائے
تمہاری جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو تم پہلے اللہ سے اس کے سلسلے میں مدد طلب کرو، اس سے دعا مانگو، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خرچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر دو کام میں اللہ کی مدد طلب کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا کام ہے تو میں کر لے سکتا ہوں، بڑا کام ہو تو اس وقت میں اللہ سے مدد مانگی جائے۔ یہ مومن کو نہیں سکھایا گیا کہ چھوٹا کام پیسے کے بل پہ کر لوں گا، طاقت کے بل پہ کر لوں گا، تعلقات کے بل پہ کر لوں گا، اور بڑا کام ہو جو بظاہر اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت سے ہو نہیں پانے کا امکان ہو تو بولے اب مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ان دونوں چیزوں میں بھی تم اللہ کی مدد کے محتاج ہو۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کام بڑا چھوٹا رہتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایزی اس کام کو کر لوں گا، یہ تو کیا ہے چھوٹا سا کام ہے میں کر لوں گا یا کرا لوں گا، یا کسی سے کہہ کے اس کام کو میں مکمل کرا لوں گا۔ ایک قسم کا گھمنڈ آدمی میں آ جاتا ہے کہ یہ کام تو بہت چھوٹا ہے، میں بہت آسانی سے یہ کام کرا لے سکتا ہوں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ وہیں پر اللہ ہمیں وہ گراتا ہے۔ وہ کام جو چٹکیوں میں یہ کرنا چاہتا تھا اسی کام کو اللہ اوندا کرتا ہے، اسی میں اٹکاتا ہے۔ اب انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے 100 جتن سے یہ کام کیا۔ گھر والے بھی تانا دیتے ہیں کہ میاں اتنا چھوٹا کام تم سے نہیں ہو سکا، دوست احباب بھی اسے شرم اور عار دلاتے ہیں کہ ارے یارو اتنا چھوٹا کام نہیں کر پائے تم۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو وہاں پہچانا جہاں اس نے میرے پلان کو توڑ دیا، میرے عزائم میں مجھے ناکام کر دیا، میرے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ 100 جتن کے باوجود، 1000 احتیاط کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے ناکام کر دیا۔ تو بولے اس جگہ پر میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ بحیثیت انسان میں نے اس کام کو کرنے میں کوئی غفلت نہیں کی، پوری احتیاط سے کیا، پورے جتن سے کیا، پورے پلان سے کیا، اس کے باوجود نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو انہونی کو ہونی، ہونی کو انہونی بناتا ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہچانا، عرفت ربی، میں نے اپنے رب کو وہاں پہچانا جہاں اس نے میرے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، میرے عزائم کو توڑ دیا، مجھے میری پلاننگ میں ناکام کر دیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ضرورت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم محتاج ہیں اللہ کی مدد کے۔ کبھی انسان کو اپنے زور بازو پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنی طاقت پر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنی دولت کے نشے میں انسان کو چور نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک رب ہے جو اوپر ہے، جو انسان کو اس کے بنائے ہوئے منصوبوں میں، پلان میں ناکام کرتا ہے، اور جب رب ناکام کرنے پر آ جائے تو پھر نہ کوئی طاقت، نہ کوئی قوت، نہ کوئی صلاحیت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی شہرت اسے کام آتی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ انسان یہ سمجھے کہ میں اس کام میں رب کی نصرت کا، رب کی مدد کا محتاج ہوں، اللہ کو عاجزی کے ساتھ جھکنے والا، عاجزی کے ساتھ مانگنے والا، عاجزی کے ساتھ طلب کرنے والا، اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رگڑ کر اپنی بے بسی کا اور اس کی قدرت کا اعتراف کرنے والا بندہ پسند ہے۔ تو کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ضرورت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان یہ سمجھے کہ میں رب کا محتاج ہوں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، یعنی ڈالی، تو پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، پہلے اس سے مانگو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ایک معمولی چیز ہے، اس کے لیے رب سے کیا مانگنا، اس کے لیے اللہ سے کیا سوال کرنا، جیب دیکھا تو پیسے ہے، سوچا کہ میں تو خرید سکتا ہوں، یہ تو ڈالی ہے، میرے پاس تو پیسہ جوتے خریدنے کا ہے، قیمتی چپل خریدنے کا ہے، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں، تم اپنے جیب پر بھروسہ نہیں، تمہارا بھروسہ رب کے اوپر ہو، تمہارا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہو، تم اپنے جیب پر یا اپنی صلاحیت پر، تم اپنی قابلیت پر نظر مت رکھو۔ تو بنیادی طور پر ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم رب کے محتاج ہو۔ اسی لیے علماء نے وہ تمام دعائیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، وہ تمام دعائیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، اس کو جب جمع کیا تو کتابیں تیار ہوئی جس کے اندر صرف حضور کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں۔ ختم پر حضور نے جو دعائیں مانگی ہے وہ ساری دعائیں ایک کتابوں میں جمع ہو گئی، اس کی کتابیں تیار ہو گئی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ بندگی کے مزاج کے ساتھ زندگی گزارو۔ بندگی کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ کے سامنے اپنے عجز کو، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا کہ جو کچھ ہے آپ کی ذات ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں سراپا محتاج ہوں۔
میں سراپا محتاج ہوں. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی. یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا. 313 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پہنچے. مشرکین کی تعداد 1000 ہے اور ادھر 313 صحابہ اکرام ہیں. مشرکین سارے سامان کے ساتھ لیس ہیں، ان کے ساتھ سارا سامان ہے. اور ادھر صورتحال یہ ہے، تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو تیر نہیں، گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو گھوڑا نہیں. جنگ کی صفیں باندھ دی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر لگایا گیا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے نیچے چلے گئے اور دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا. تصور کیجئے، جو ذات گرامی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، جنہیں امام الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے، سید الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے، سردار انبیاء ہونے کا حاصل ہے، اور آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اولین اور آخرین کا سردار ہوں. آپ کی ذات گرامی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے. چھپر کے نیچے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اتنا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا. ایک طرف انبیاء کا امام ہے اور سید الانبیاء ہے، اولاد آدم کا سردار ہے، جو ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اور دوسری جانب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے بہترین ذات ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو حضور سے یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، بس کر دیجئے. اللہ ظاہر نہیں فرمائے گا بس کر دیجئے. دعا کیا دعا فرما رہے ہیں؟ دعا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ میدان بدر میں جو کھڑی ہے یہ میری 13 سال کی کمائی ہے. 13 سال تک مکے میں نے دشمنوں کے تانے سن کر، ان کے کانٹوں کی چبھن کو جھیل کر، ان کے پتھروں کی زد میں آ کر، ان کی گالیاں سن کر، ان کی تالیاں سن کر، اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو برداشت کر کے میں نے یہ ایک جماعت تیار کی ہے، اور یہ 13 سال کا سرمایہ ہے میرا، جو آج میں میدان بدر میں لے کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نام کی سربلندی کے لیے میں میدان بدر میں لے کر آیا ہوں. تیرے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تیرا نام لینے والے ادھر کھڑے ہوئے ہیں. پروردگار عالم اگر آج یہ ضائع ہو گئے اور میدان بدر میں یہ موتیاں اگر رل گئے، میدان بدر میں اگر یہ جام شہادت قبول کر گئے، تو پھر اے اللہ پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہونے کے باوجود کس عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. امت نے آج اس سرمایہ کو کھو دیا ہے. آج ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. اٹھتے ہیں تو آنکھیں سوکھ گئی ہیں، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہے. اپنوں کی تکلیف پر رونا آتا ہے، پرایوں کی تکلیف پر رونا آتا ہے، جانی نقصان پر رونا آتا ہے، مالی نقصان پر رونا آتا ہے، بچوں کی بیماری پر رونا آتا ہے، ماں باپ کے بڑھاپے پر رونا آتا ہے، دوستوں کی پریشانی پر رونا آتا ہے. نہیں آتا ہے تو اپنی خبر کو یاد کر کے رونا نہیں آتا. میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے دن کے احساس کو سوچ کر رونا نہیں آتا ہے. آج ہم نے وہ سرمایہ کھو دیا ہے.
جبکہ مومن کی طاقت دعا ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ قدم قدم پر جس امت کو مانگنا سکھایا گیا، آج وہ امت اپنے رب سے مانگنے والی نہیں ہے۔ جوتا پہنتے ہوئے دعا پڑھنے کو کہا گیا، جوتا اتارتے ہوئے دعا پڑھنے کو کہا گیا، کھانے کا نوالہ اٹھاتے ہوئے دعا پڑھنے کو کہا گیا، کھانے کا آخری نوالہ کھا کر دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا، مسجد میں آتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہا گیا، جاتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہا گیا، ٹوائلٹ جاتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہا گیا، نکلتے ہوئے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ قدم قدم پر اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے بندگی کے آداب سکھائے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھک جانا۔ آداب بندگی کیا ہے؟ رب کی بڑائی کا اعتراف کرنا اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اقرار کرنا کہ بڑائی تجھے زیب دیتی ہے، طاقت تجھے زیب دیتی ہے، میں تو سراپا محتاج ہوں۔ جس دن یہ امت قدم قدم پر اپنے رب سے مدد مانگتی رہے گی، ہر کام میں اپنے رب سے مدد مانگ کر نکلے گی، کام ہونے کے بعد رب کا شکر ادا کرنے والی بنے گی، تب یہ امت اللہ کی نصرتوں کو اپنی سر کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ یہ امت کا مزاج بنایا گیا، امت کو یہ سکھایا گیا، امت کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں اپنے طاقت پر، قوت پر، اپنی سمجھداری پر، اپنی تعلیم پر، اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب وہ ہے جو کامیابی کے نقشوں میں بٹھا کر ناکام کرے گا، رب وہ ہے جو ناکامیوں کے غاروں میں بٹھا کر کامیاب کر کے دکھائے گا۔ رب جب کامیاب کرنے پہ آئے تو پھر کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور رب جب اجاڑنے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر ہمیں بچا نہیں سکتی، ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے یہ امت کو یہ تعلیم دی گئی، تم قدم قدم پر اپنے رب کی نصرت کو پکارتے رہو، اللہ کی مدد طلب کرتے رہو، اللہ سے سوال کرتے رہو، اپنی عجز کی، اپنی بے بسی کی، اپنی کمزوری کی، اپنی لاچاری کی کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے۔ اے اللہ میں مجبور، اے اللہ میں بے بس، اے اللہ میں کمزور، اے اللہ میں لاچار۔ یہ ہے آداب بندگی۔ جب بندگی کو، زندگی کو بندگی کے آداب آ جائیں، جب زندگی کو بندگی کا سلیقہ آ جائے تو پھر انسان کو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پریشان مت ہو، غمزدہ مت ہو، گھبراؤ نہیں، سربلندی تمہیں ملے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، سرفرازی تمہیں ملے گی، عروج تمہیں ملے گا، رفعتیں تمہیں ملے گی، بلندیوں پر تمہیں پہنچایا جائے گا، شرط ہے اس کی ان کنتم مؤمنین، پہلے سچے مومن بنو، سچے مومن بنو، پھر سربلندیاں تمہارے لیے ہے۔
سربلندیاں تمہارے لیے ہے، عزتیں تمہارے لیے ہے، رفعتیں تمہارے لیے ہے، عزتوں سے نوازے جانے کے لیے صلاحیتوں کی کوئی ضرورت نہیں، مال کی کوئی ضرورت نہیں، تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے، مورخین نے لکھا ہے 16 یا 18 آدمی پورے مکے میں پڑھے لکھے تھے، باقی سب اونٹوں کے چرواہے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے۔ جہالت، ساری دنیا کی جہالت ایک طرف، اور عرب کے رہنے والے ان بدوؤں کی جہالت ایک طرف۔ تیرا اونٹ پہلے پانی پیا، میرا اونٹ بعد میں پانی پیا، اس مسئلے پر لڑنے والے کی جہالت کا اندازہ کیجیے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے والے اس سخت دل انسانوں کی سخت دلی کا اندازہ کیجیے، ان کی بے رحمی کا اندازہ کیجیے۔ جب اپنی پیٹ کی اولاد کو زندہ دفن کر سکتے تھے تو آپ کی جان میری جان لینے میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟ سماج ایسا، معاشرہ ایسا، درندگی کا یہ حال۔ پورے معاشرے میں 17-18 آدمی پڑھے لکھے، اسی میں سے اللہ نے اپنے ایسے بندوں کو کھڑا کیا ہے، ایسے بندوں کو کھڑا کیا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب ان کا نام سنتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہنا بے ادبی سمجھتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے انہیں چمکایا، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے لیے سرخروئی لکھی، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ سربلندی لکھی۔ عزتیں اللہ کے دربار سے جب ملتی ہیں، سرفرازیاں جب بارگاہ الہی سے ملتی ہیں، سرخروئی جب اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے تو پھر اس میں کبھی ذلت نہیں ہوتی۔ پڑھو اولیاء کرام کے حالات اور ان کے زندگیوں کو، بوریوں پر بیٹھ کر زندگی گزاری، سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر کھایا۔ نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ مال تھا، نہ محلات تھے، نہ چمک دمک کی کوئی چیز تھی، لیکن اللہ نے بوریوں پہ بٹھا کر وہ چمکایا کہ آج پیرانے پیر کو گزرے صدیوں ہو گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء کو گزرے صدیاں ہو گئے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے گزرے صدیاں ہو گئے، آج بھی ان کا نام آتا ہے تو سر عزت سے جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی دی ہوئی عزت تھی، وہ عزت خریدی ہوئی نہیں تھی، وہ عزت دولت کے بل پر کمائی ہوئی نہیں تھی، وہ عزت عبدیت کے ذریعے کمائی تھی، بندگی کے ذریعے کمائی تھی، سجدوں کے ذریعے کمائی تھی، دعاؤں کے ذریعے کمائی تھی، نبی کی غلامی کے ذریعے کمائی تھی، قرآن کی اطاعت کے ذریعے کمائی تھی، تو پھر قیامت تک اس میں عزت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ضرورت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی جیب پر، اپنی طاقت پر نظر مت کرو، عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے پہلے مانگو، پھر اس کے بعد اس کام سے نکلو۔ صبح کمائی کے لیے ہم نکلتے ہیں گھروں سے، کتنے لوگ دعا مانگ کے نکلتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کتنے لوگ دعا مانگ کر دکان کھولتے ہیں، کاروبار کا آغاز ہوتا ہے، کتنے لوگ دعا مانگ کر کاروبار کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہم نے راتم مقرر کر لیا، حافظ صاحب کو میرے حافظ صاحب روز آ کے ذرا قرآن پڑھ کے پھونک کے جائیے دکان میں۔ ارے نحوست اندر بیٹھی ہوئی ہے، باہر سے پھونکنے سے کیا ہوتا؟ فجر کی نماز نہیں پڑھا، دکان کی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن نہیں پڑھا، دکان کی کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دکان نہیں کھولا، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر دکان کھولا اور کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے نحوست تو کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی ہے، پہلے یہ نحوست کو باہر نکالو۔
بولے نہیں حافظ صاحب پڑھ کے جائیں گے، ہم ماہانہ مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ہے ہماری وہ غفلتیں، یہ ہے ہماری وہ غفلتیں کہ ہم رب کے سامنے جھکنے تیار نہیں، اور ہمارے نبی نے رب کے سامنے جھکنا ہی ہماری کامیابی بتایا ہے۔ مانگنے تیار نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا مانگنے میں ہی تمہاری سرفرازی ہے، جھکنے میں سربلندی ہے، مانگنے میں سربلندی ہے۔ اس لیے جھکنا بھی سیکھو، مانگنا بھی سیکھو۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں ان اعمال کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔